بات کریں گے تعلیمی اداروں کی، سندھ کے تعلیمی اداروں کی، اور بڑے تالے جو تھے اس پر وہ اب کھول دیے گئے ہیں، اور طلباء لمبی چھٹیوں کے بعد آج پہلے دن حصول علم کے لیے اسکولوں میں پہنچے ہیں۔ اچھا، یہ سچ ہے کہ کورونا کا جو خطرہ ہے وہ بھی ٹلا نہیں ہے، مگر عالمی وبا کے خوف سے بچوں کو علم کی روشنی سے محروم نہیں رکھا جا سکتا، اسی لیے احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری رکھنا ہی سب سے بہتر اقدام ہے۔ اور ایسے ہی ہے، اسی تناظر میں ہی سندھ حکومت نے تعلیمی ادارے کھولتے ہوئے کورونا SOPs پر عمل درآمد کو لازمی قرار دیا ہے، جس میں سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ صرف وہی اسکول کھولے جائیں گے جن کے 100% عملے نے ویکسین لگوائی ہوگی۔ بالکل، اور سٹاف کی 100% ویکسینیشن نہ کرانے والے سکولز جو ہیں انہوں نے کہا کہ وہ بند رہیں گے۔ تمام سکولز انہوں نے کہا کہ ہفتے کے 6 دن کھلے ہوں گے، 3 دن میں 50%، جبکہ باقی جو 50% ہیں وہ دوسرے 3 دن جو ہیں ان میں ان بچوں کی کلاسز ہوں گی۔ سب سے اہم بات یہ ہے اقرا کہ جن بچوں کے والدین کورونا ویکسینیشن کے سرٹیفکیٹس اسکولوں میں جمع کروائیں گے، صرف ان بچوں کو اسکول آنے کی اجازت ہوگی۔ اس پہ پہلے بات ہوئی تھی، پھر بات یہ آئی کہ اچھا اس پر تھوڑا سا جو ہے آپس میں دونوں پارٹیز مان گئی ہیں کچھ، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں، یہ ہم انشور نہیں کر سکتے، اور مزید تھوڑا سا ٹائم پیرنٹس کو دیا جائے گا۔ تعلیمی اداروں سے کہا گیا ہے کہ تمام تعلیمی ادارے کووڈ-19 کے SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائے، اور محکمہ تعلیم کسی بھی وقت کہیں بھی اچانک PCR ٹیسٹ کرے گا۔ بالکل، یہ ساری صورتحال ہے، اور آج سے 30 اگست سے کہا گیا تھا کہ سکولز کھول دیے جائیں گے، تو سکولز کھول دیے گئے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے سرونگ سکول سندھ کے صوبائی صدر ڈاکٹر عمران ودود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ ڈاکٹر صاحب۔ سندھ میں 100% ویکسینیشن کرانے والے عملے کے سکولز کھولنے کا فیصلہ آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے؟ SOPs کے ساتھ کھول دینے چاہیے تھے، بچوں کا کافی حرج ہو چکا تھا، اب تعلیمی جو سلسلہ ہے اس کی کنٹینیوٹی برقرار رکھنی ہوگی؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں بلانے کے لیے۔ دیکھیں، کفر ٹوٹا خدا 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 کر کے ہم اس بات کو خوشائن تصور کرتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے بالآخر اسکولز کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، جہاں تک SOPs کی بات ہے، جہاں تک اساتذہ کی ویکسینیشن کی بات ہے، یہ تمام چیزیں تو ہر ایک ادارے میں لازم ہونا ہے، چونکہ کووڈ ایک وبا کی صورت میں ہمارے پورے ملک میں پھیلا ہوا، اب ہمیں نہیں پتا کہ اس کی کتنی لہریں آنے باقی ہیں، یہ کب تک ختم ہوگا، کب تک ہم پورے ملک میں ویکسینیشن کو اٹین کر پائیں گے۔ لیکن جو ہمارا اس چیز کے اوپر اعتراض رہا ہے سرونگ اسکولز کا، ہمارے مرکزی صدر رضا الرحمان صاحب کا بھی اس بات پر اعتراض رہا ہے کہ اسکولز کھولنے کا جب فیصلہ کیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں یہ کس طرح کی ناانصافی ہے کہ فیصلے میں یہ بات رکھی جاتی ہے کہ اساتذہ ویکسینیٹ ہو جائیں، یہ بات بڑی اچھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط بھی رکھی جاتی ہے کہ والدین کو بھی ویکسینیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، وسیع نظر میں دیکھا جائے تو والدین کا ویکسینیٹ ہونا ضروری ہے، لیکن اسکول سے جو ڈائریکٹ لنک میں ہے وہ تو طالب علم ہے، وہ تو بچے ہیں، اور والدین کا اسکول سے تعلق انڈائریکٹ وے میں بنتا ہے کہ وہ بچے والدین سے انٹریکٹڈ ہیں، پھر وہ بچے اسکول آ رہے ہیں، تو جو انڈائریکٹ ہے اس کی ویکسینیشن یہاں پہ لازم قرار دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بہت سے دوسرے ادارے ہیں، مارکیٹس ہیں اور نمبر آف گورنمنٹ کے ادارے ہیں، انڈسٹریز ہیں، ان تمام میں جہاں پہ وہ والدین ڈائریکٹ جاتے ہیں وہاں پہ اس طرح کی کوئی شرط لازماً نہیں رکھی گئی کہ تمام ہی افراد جب ویکسینیٹ ہو جائیں گے تبھی ان اداروں کو کھولا جائے گا۔ تو اس چیز کو، اس نقطے کو ہم ناانصافی تصور کرتے ہیں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں سندھ میں، پاکستان بھر میں سب سے کم تعداد پورے سال میں 2021 میں آپ کو بتاؤں تو صرف 22 دن اسکول کھلے ہیں، ہم 9th منتھ کے اندر ہیں، 9 مہینے سال کے گزر چکے ہیں، اور کیا آپ ازیوم کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی شعبہ، کوئی بھی ادارہ جو ایک سال میں محض 22 دنوں کے لیے کھولا جائے تو اس کی کارکردگی کیا رہ جائے گی؟ عمران ودود صاحب ہمیں یہ بتائیں، جس نقطے پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں اعتراض موجود ہے، آخری میٹنگ کے اندر کیا اس نقطے میں کچھ طے نہیں پا گیا تھا کہ کسی حد تک پیرنٹس کو کہا جا سکتا ہے اسکول فورس نہیں کر سکتے، یا پھر ابھی بھی آپ کی ہی ذمہ داری ہے کہ پیرنٹس کے سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ آپ نے ہی جمع کرنے؟ یہی تو ستم ظریفی ہے جناب۔ لاسٹ میٹنگ جو سردار علی شاہ صاحب سے ہماری ایسوسیشن کی ہوئی تھی اس میں یہ بات طے پائی تھی کہ اسکولز کھولے جائیں گے، ہم والدین کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ویکسینیٹ کرا لیں۔ دیکھیں یہ تو ہمارا کام ہی ہے نا، علم بانٹنا، لوگوں کو شعور دینا، یہ ہمارا کام ہی ہے، اس کام کو تو ہم ویسے بھی کرتے رہیں گے، لیکن اسکول والوں کی یہ ذمہ داری لگا دینا کہ وہ والدین کو لازماً ویکسینیٹ کرائے، یہ تو سرکار کا کام ہے۔ اگر سرکار اس کام کو کرنے میں ناکام ہو رہی ہے تو ہم بحیثیت اسکول مالکان، بحیثیت اسکول
ایڈمنسٹریٹر ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں. یہ یقینی طور پہ سرکار کا کام ہے, اس میں اس کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا اور دوسرے ذرائع ہیں, میڈیا کے تھرو عوام الناس کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ کووڈ سے نکلنے کا ویکسینیشن کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. جب تک ہم ہرڈ امیونٹی کو اٹین نہیں کر لیتے, جب تک ہماری 60-70% پاپولیشن ویکسینیٹ نہیں ہو جاتی, تب تک ہم اس وبا سے نکل نہیں سکتے. ڈاکٹر عمران صاحب, جس طرح سے آج 30 اگست سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو 100% ویکسینیٹڈ اسٹاف اور جو اسکول ہے وہ صرف اوپن ہوں گے, تو آج کتنے پرسنٹ اسکول جو ہیں وہ سندھ میں اوپن ہوئے ہیں؟ دیکھیں, سندھ میں کھلنے والے اسکولوں کی تعداد تقریباً 90% ہے. پرائیویٹ اداروں کی میں بات کر رہا ہوں, چونکہ اسٹاف نے ویکسینیشن 23 سپتمبر سے پہلے ہی کروا لی, 23 اگست سے پہلے ہی کروا لی تھی ویکسینیشن, چونکہ پہلے سندھ حکومت نے اناؤنس کیا تھا کہ اسکول 23 اگست سے کھولے جائیں گے. انہوں نے ایک پرفارمر بھی جاری کیا تھا جسے تمام پرائیویٹ اسکولز نے اپنی ایسوسیشنز کے تھرو فل کر کے حکومت کو جمع بھی کروایا ہوا, اور ہمارے تمام اسکولز الحمدللہ اراؤنڈ 90% ویکسینیٹڈ ہیں. جو 5 سے 10% اساتذہ ہے ان کے ساتھ کوئی میڈیکل ہسٹری ہے, کچھ ان کے ڈاکٹر سے کنسرنز ہیں, کوئی ہائپرٹینسو ہیں جس میں یہ ویکسینز نہیں لگائی جا رہی, چند کیسز میں, مطلب بہت تھوڑے سے کیسز ہیں جس میں ویکسینیٹ نہیں ہوئے ہیں, لیکن اکثریت ہمارے اساتذہ کی اور اسکولوں کی ویکسینیٹ ہو چکی ہے. اچھا ٹھیک ہے. عمران ودود صاحب, آج پہلا روز تھا, پیرنٹس کا آپ نے کیا دیکھا کہ رجحان کیا رہا, کتنی تعداد میں بچے ہیں, یا 50% بچوں کو بلانا تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ رسپانس بہت اچھا رہا؟ جی, والدین بڑے خوش ہیں. والدین پہلے دن سے ہی یہ چاہ رہے تھے کہ اسکولز کو SOPs کے ساتھ کھول دیے جائیں. اور دیکھیں, اسکول تو نام ہی ڈسپلن کا ہے. یہ وہ پرائمری ادارہ ہے, بنیادی ادارہ ہے جہاں پر ہمارے نونہالوں کو, ہمارے بچوں کو شروع ہی سے ڈسپلن کی, نظم کی, ضبط کی تعلیم دی جاتی ہے. تو سب سے بہترین SOPs اگر پاکستان کے کسی ادارے کے اندر فالو ہو سکتی ہیں تو وہ اسکولز ہیں. والدین کا پہلے دن سے یہ سٹانس تھا کہ اتنے اچھا جہاں پہ ڈسپلن کو فالو کیا جا سکتا ہے اس ادارے کو کیوں بند رکھا گیا. تو آج جب اسکولز کھولے گئے تو والدین بہت خوش تھے, مطمئن تھے. وہ بڑے کنسرن تھے پیرنٹس کے, ہمارے بچوں کا تعلیمی نقصان بتدریج بڑھتا جا رہا ہے. تقریباً 2.25 سال ہونے کو ہیں. طالب علم نے جو اس سے پہلے تعلیم حاصل کی تھی, جو ان کے ذہنوں نے جو سیکھا تھا, جو ان کے دماغوں کے درواہ ہوئے تھے, وہ تمام چیزیں والدین کا کہنا تھا کہ اس میں گھن لگ رہا ہے. جو پہلے سے سیکھ چکے ہیں وہ بھی بھولتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو آج اسکولز کھلنے پر والدین بڑے خوش ہیں, اور والدین کا یہ کہنا تھا, ماننا تھا کہ ابھی اسکولز بند نہیں ہونے چاہیے. SOPs کو مکمل کروانے کے لیے اسکول بھی تیار ہے, اور والدین بھی اس بات پہ تیار ہیں کہ وہ خود کو ویکسینیٹ کرائیں گے. اور ہر حال میں اسکولز کھلے رہنے چاہیے, تعلیم کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. کیونکہ دیکھیں, بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے, دنیا کے چند ممالک میں ہے جہاں ایڈلٹ ٹو چائلڈ ریشو بہت زیادہ, اراؤنڈ 31% ایڈلٹ ٹو چائلڈ ریشو ہے. یہ ایک نعمت ہے کہ ہماری اتنی بڑی پاپولیشن ینگ جنریشن کے اوپر مشتمل ہے. تو یہ کفران نعمت ہوگی کہ ہم ایک ایسے ملک میں جہاں پہ اتنی بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی, نونہالوں کی, بچوں کی, ہم اس کو تعلیم سے دور کر دیں, تعلیم ان کو تعلیم حاصل کرنے میں ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کریں. تو یہ تو ہمارے لیے نعمت تھی کہ ہم ان بچوں کو اچھی تعلیم دیں, مشکل وقت میں بھی ان کی تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھیں. کل کو یہی بچوں نے آگے جا کر اچھا عمران صاحب, آپ لوگوں پہ اب دوہری ذمہ داری بھی تھی. صرف معاملہ اساتذہ تک نہیں رکا تھا, سارا سٹاف جو ہے اس کو ویکسینیٹ کروانا تھا. پہلے تو معاملہ اساتذہ تک تھا, تو آپ لوگوں کی پلاننگ بھی شاید اسی طریقے سے ہو رہی تھی. اب اسکول وین کے حوالے سے بھی کچھ فیصلے سامنے آئے تھے, ڈرائیورز کے حوالے سے بھی. اب آپ لوگ اس پہ کام کیسے کر رہے ہیں؟ کیا تمام سٹاف اس کو ویکسینیٹ کروا لیا گیا ہے؟ اور سٹاف کو سمجھانا کہ آپ کو ویکسین لگوانی ہے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے, ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اب؟ جی, درست فرمایا آپ نے. دیکھیں, بحیثیت قوم ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم کانسپریسیز کو جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں, اور ہم ہر چیز میں سازشی پہلو کو پہلے تلاش کرتے ہیں. تو جس طرح سے سوشل میڈیا پہ مختلف خبریں گردش کرتی رہیں, کوئی ایک نوبل انعام یافتہ وہ لوٹنگر, ان کا بھی ایک بیان آیا کہ وہ 2 سال کے بعد تمام لوگ مر جائیں گے, اس طرح کی بہت سی. تو ہم سازشوں کو, ہم ہر چیز میں سازش کی چیز کو پہلے تلاش کرتے ہیں. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس کی وجہ سے یقیناً آپ درست کہہ رہے ہیں, ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑا آغاز میں, لیکن بتدریج ہم نے تواتر کے ساتھ ان کی ذہن سازی کی, انہیں اس بات پہ آمادہ کیا, انہیں آگاہ کیا, ویکسین انہیں بتایا ہم نے کہ بھئی اس ویکسین میں ہے کہ اس میں اینٹی باڈیز ہی کریٹ کرنے کے لیے یہ ویکسین آپ کو دی جا رہی ہے, اور تمام دنیا میں یہ لوگ لگا رہے ہیں اور مینڈیٹری ہوتی جا رہی ہے. تو اس کا دوسرا کوئی راستہ ہے نہیں. آگے چل کر موبائل سمز بھی بند کر دی جائیں گی, شناختی کارڈ بلاک کر دیے جائیں گے, تو دوسرا کوئی راستہ بچتا نہیں تھا. تو آہستہ آہستہ شروع میں پریشانیاں تو ہوئی, لیکن بتدریج ہم نے اس ٹاسک کو مکمل کیا.
बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर इमरान वदूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और स्कूल खुल चुके हैं, और जिस तरह से वो कह रहे थे कि पेरेंट्स इस हवाले से खुश हैं कि कम से कम बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। और अब आप पेरेंट्स की अगर बात करें ना, पहले आपको ऐसे पेरेंट्स मिल जाते थे जो कहते थे कि नहीं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बच्चों की तालीम का साल ज़ाया होता है तो हो जाए, इस हद तक बात हो रही थी। लेकिन अब पेरेंट्स समझ गए कि हमें इसके साथ जिंदा रहना है। दौरानिया है ना, वो ज़्यादा बढ़ गया। अब पहले मतलब अब पिछले साल देखा जाए, एक पूरा साल उनका ज़ाया हुआ, उसके बाद अब ये मज़ीद अभी कंटिन्यूटी ऐसी थी, तो पेरेंट्स परेशान हो कि इस तरह से तो नहीं वो जम करके आगे जा सकते। जाहिर सी बात है, बच्चों को नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर वो स्कूल खुलने चाहिए। अच्छा, आप देखें ना, मैट्रिक के एग्जाम हुए इकरा, और उसके अंदर 98 से 99% तक हाजिरी रही है, और हालात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर रहे हैं। तो हम तालीम के शोबे को हमें संजीदा लेना है। संजीदा हम शायद ज़्यादा ले रहे हैं कि हम उसके ऊपर ही सारा कोरोना के जो SOPs हैं वो डाल देते हैं। कोरोना SOPs पर अमल होना चाहिए। बच्चों की सेहत सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन तालीम भी बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अच्छा, ये बच्चे तो वो थे ना जो कोविड के बाद स्कूल गए हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बेचारे जा ही नहीं सकते, जिनको मतलब जो पढ़ते ही नहीं है। और हम देखें कि सड़कों और गलियों में रहने वाले बच्चे जो हैं वो हमारे अपने ही बच्चे होते हैं, जिन्हें देख कर दिल भी खून के आंसू होता है हमजा, कि ये बच्चे जिनकी पढ़ाई, जिनकी उम्र है पढ़ाई की, जिनकी खेलने कूदने की उम्र है, वो अब सड़कों पर इस तरह से फिर रहे होते हैं। तो धुतकारे जाते हैं, और फिर पेरेंट्स की जानिब से कहा जाता है कि उनको अक्सर मजबूर भी किया जाता है कि आप लोगों को तो हम पढ़ा नहीं सकते हैं। दूसरे ऐसे बच्चे हैं जो काम कर रहे होते हैं, और बहुत बुरे हालात हैं। हम शायद एक ही नज़र से उनको देख रहे होते हैं कि जी कि ये तो सारे शायद मुस्तहिक हैं ही नहीं, इसलिए ये बाहर हैं। लेकिन कौन बाहर फिरता है अगर उसके पास ये सारे तमाम, आप देखें ना, आपके घर में जब बच्चा होता है, आप तो उसके बारे में ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं कि इसके लिए हम ये करेंगे। तो तमाम वालिदैन आप जैसे ही होते हैं। बदकिस्मती यह है कि हर गुजरते दिन के साथ स्ट्रीट चाइल्ड्स की हम बात करें, चिल्ड्रन की हम बात करें, उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल। और उनके हुकूक और बहाली के लिए हर मुमकिन काम करना जो है हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी भी है। मगर अफसोस के हुकूमतों के पास इतने और काम होते हैं कि वो इन बेआसरा बच्चों के लिए वक्त निकालना ज़रूरी ही नहीं समझते। हाँ, पता नहीं कौन से ज़रूरी काम है कि जो इन बच्चों पर नज़र ही नहीं पड़ती है। वो शायद सड़कों पर सफ़र ही नहीं करते हैं, जो ये फैसले कर रहे होते हैं, पॉलिसी साजी कर रहे होते हैं। उनको ये बच्चे मांगते हुए, काम करते हुए, हम देखें तो छलियाँ बेचते हुए, वहाँ पर अब देखें पानी की बोतलें गर्मियों में बेचते हुए, अब क्या चीज़, मतलब पापड़ बेचते हुए नज़र नहीं आ रहे होते। एक अंदाजे के मुताबिक 5 से 16 साल की उम्र के 2 करोड़ 80 लाख बच्चे स्कूल से बाहर। अच्छा, जिनमें से 15 लाख से ज़ायद बच्चे सड़कों पर हैं इस वक्त। और कोरोना पाकिस्तान की क्योंकि मईशत में मनफी रुझान बशमूल बढ़ती हुई बेरोज़गारी, ज़रूरियात और यूटिलिटी सर्विसेज की कीमतों में बड़े पैमाने पर इजाफे ने इस इदाद-ओ-शुमार को नुमायां तौर पर बुलंद भी किया है। और सड़कों पर बच्चों की मौजूदगी ख़ानदानी ढांचे, समाजी और मुआशी हालात के साथ किसी गहरी परेशानी की निशानदेही कर रहे हैं। वैसे भी हम स्ट्रीट चिल्ड्रन की बात करें, उनकी हिफाजत को पाकिस्तान में हालिया वाक़यात के तनाजुर में देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सिर्फ बच्चियों की बात नहीं कर रहे, बच्चों की भी बात कर रहे हैं। जिस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं, ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात में अफसोसनाक इजाफा हमने देखा है, और सड़कों पर घूमते फिरते ये बच्चे बेखबर हैं कि कब कौन उन्हें किस जुर्म में इस्तेमाल कर ले, और ये अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। बिल्कुल, ये सूरत हाल है। हम इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब सारा अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सारा साहिबा, ऐसी नौबत ही क्यों आती है कि बच्चे जो हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं? आखिर बच्चों को सड़कों पर आने की आप क्या समझती हैं? कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं कि बच्चे बेचारे सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाते हैं, वहाँ काम कर रहे होते हैं? हमारा एक थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्री है पाकिस्तान, जिसमें हम रहते हैं, और यहाँ पे बदकिस्मती से गुर्बत है बहुत ज़्यादा, और पढ़ाई का फुकदान है, तालीम का फुकदान है, आगाही नहीं है। तो होता यह है कि लोगों की जो पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, और एक ओवर पॉपुलेशन, जो कि मुझे सबसे बड़ा वजह वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन के पीछे नज़र आता है, वो है ओवर पॉपुलेशन जो हमारे मुल्क में है। एक कपल जो कि अफोर्ड भी नहीं कर सकता, उनके पास 6-7 बच्चे हैं, और वो उनको पढ़ा नहीं सकते, उनका ख्याल नहीं, देखभाल नहीं कर सकते। इन वजूहात ये बेसिक है, इनकी वजह से ये माँ बाप ही हैं जो बच्चों को सड़कों पे और स्ट्रीट्स पे भेजते हैं कि वो भीख मांगे, और इससे इनका पूरा एक ज़रिए आमदन बना हुआ है, और ये पूरा एक बिजनेस है जो ऑपरेट हो रहा है। ये वजूहात हैं जिसकी वजह से ये बच्चे सड़कों पे हमें नज़र आते हैं, कभी भीख मांगते हुए, कभी रैक पिकर्स नज़र आते हैं, कभी मास्क बेच रहे होते हैं, गाड़ियों के शीशे साफ कर रहे होते हैं। डिफरेंट हमें वो तरीके अपनाते हैं पैसे कमाने के लिए।
اور کیونکہ اگر وہ ماں باپ اسکول میں ڈالیں گے بچوں کو تو وہاں سے ان کو کمائی نہیں ملتی ہے, تو انہیں پراپر ایک بزنس چلا رہے ہیں وہ اپنے بچوں کے ذریعے, کیونکہ وہ ان کو نہیں پال سکتے کیونکہ وہ آف کورس پاورٹی کا شکار ہے. ٹھیک ہے سارا صاحبہ, ویسے تو آپ پنجاب بیورو کی چیئرپرسن ہیں, لیکن پاکستان کا ڈیٹا بھی آپ کے پاس ہوگا, کتنے اسٹریٹ چلڈرن پاکستان میں ہیں, اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی بات کی جائے اس حوالے سے کیا معلومات ہیں؟ پنجاب کے بھی ہمیں بتا دیجئے گا کہ نمبرز کیا ہیں. یہ سارے مسائل ہم جانتے ہیں, ہمیں بچے نظر آتے ہیں ماسک بیچتے ہوئے, حکومتی سطح پر لائے عمل کیا بنایا گیا؟ آپ نے جہاں تک بات کی کہ کتنے اسٹریٹ چلڈرن ہیں پاکستان میں, تو تقریباً 15 لاکھ کے اراؤنڈ یہ ایسے بچے ہیں جو سڑکوں پر ہمیں نظر آتے ہیں پورے پاکستان میں اکارڈنگ ٹو ریسرچ. اور اگر صرف پنجاب کی بات کی جائے تو کوئی 1.5-2 لاکھ بچے ہیں ایسے جو ابھی پنجاب میں سڑکوں پر موجود ہیں, اور ڈفرینٹ طریقوں سے وہ پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں یا ویسے ہی وہ وہاں پہ رہتے ہیں. تو جس میں بیکاری بچے بھی ہیں, جس میں ڈفرینٹ جو چیزیں سیل کر رہے ہوتے ہیں بچے, ان کو بھی اگر آپ کاؤنٹ کریں تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 1.5-2 لاکھ کی جو ہے وہ بنتے ہیں بچے. اور اس کے لیے گورنمنٹ کیا پریونٹیو میجرز اپنا رہی ہے اس کو روکنے کے لیے, تو وہ تو یہ ہمارا پورا جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے یہ قائم ہی اسی لیے کیا گیا, اور یہ واحد حکومتی ادارہ ہے پورے پاکستان میں جو کہ پنجاب میں حکومت پنجاب کے انڈر آتا ہے اور چیف منسٹر کی سپورٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے. اور ابھی تک اگر آپ بات کریں تو پچھلے 1 سال میں ہم نے 6000 سے زائد ایسے ہی اسٹریٹ چلڈرن, جس میں چائلڈ بیگرز, جس میں لاسٹ بچے جو اپنی فیملی سے بچھڑ جاتے ہیں, جس میں ابیوز کے شکار وکٹمز, اور ان سب کو ہم نے ریسکیو کیا ہے, اپنے پاس ریہیبلیٹیٹ کیا ہے اور پھر ان کی فیملی سے واپس ملوایا ہے. تو ہمارا یہی کام ہے, یہی حکومت کر رہی ہے کہ وہ خود ایسے بچوں کو آفر دے رہی ہے کہ آپ اب سڑکوں پہ مت رہیں, آپ آئیے بیورو میں, ہم آپ کو تعلیم, تربیت, کھانا پینا, پڑھائی سب کچھ ہم دیں گے, آپ کو حکومت دے گی اور آپ کا خیال رکھے گی. اچھا صاحبہ, اگر ہم دیکھیں کوئی کووڈ کی وجہ سے آؤٹ آف اسکول بچے جو ہیں ان کی تعداد میں تو اضافہ ہوا ہی تھا, لیکن اس کے بعد ان کے بڑھنے کے بعد ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں ان میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان بچوں کی موجودگی جو ہے وہ کون کون سے جرائم کو جنم دے رہی ہے؟ جیسا کہ آپ نے بالکل یو رائٹلی مینشن کہ کووڈ کی وجہ سے جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں ان میں اضافہ دیکھا گیا ہے, سڑکوں پر بچے زیادہ تعداد میں اب نظر آنے لگے, اور اس کی وجہ سے جو جرائم ہمیں نظر آئے ہیں بچوں سے ریلیٹڈ وہ ہیں جیسے کڈنیپنگز میں اضافہ نظر آیا. پچھلے دنوں کڈنیپنگز کے بہت سارے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ہمیں پنجاب گورنمنٹ کو, پنجاب میں سے اگر میں صرف پنجاب کی بات کروں تو. اس کے علاوہ سیکشل ابیوز, کیونکہ دیکھیں جو اسٹریٹ چائلڈ ہوتا ہے وہ زیادہ ولنریبل ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا ابیوز, ٹارچر, سیکشل ابیوز ہو سکے, کیونکہ وہ تو بے یار و مددگار سڑک پہ اس کی کوئی حفاظت نہیں کر رہا ہوتا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس پہ وہ زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں, اور آف کورس حکومت نے پوری کوشش کری ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے بیورو کا بتایا کہ ہمارا بھی مین کام یہی ہے کہ ایسے بچوں کو ریسکیو کیا جائے, ان کو اپنی پروٹیکٹیو سارا صاحبہ, اسٹریٹ چلڈرن کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھے ماحول اور ہم نفسیاتی مدد کی بھی بات کریں تو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. جس طرح سے آپ نے والدین کا ذکر کیا کہ والدین جو ہیں وہ بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کمائی کا کوئی ذریعہ چاہیے ہوتا ہے, تو آپ کا ادارہ کس طریقے سے ان پیرنٹس کی مدد کر رہا ہے اور بچوں کو تعلیم کی طرف خصوصی طور پر لانے کے لیے کیا انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں؟ بالکل, دیکھیں اسٹریٹ چلڈرن جو ہے نا ان کے اندر ایک ڈفرینٹ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے, وہ رن اوے چلڈرن ہوتے ہیں. ہم ان کو ایک نارمل بچے کی طرح کنسیڈر نہیں کرتے, یہ وہ بچے ہیں جو ہم ان کو ریسکیو کر کے لاتے ہیں, تو کیونکہ ان کو پوری زندگی عادت ہوتی ہے سڑکوں پہ رہنے کی, تو وہ دیوار پھلانگ کے کبھی کوشش کرتے ہیں جانے کی, وہ کسی بھی طرح ان کا موٹیو ہوتا ہے کہ وہ واپس سڑک پہ چلے جائیں, کیونکہ ان کو اس ماحول, اس انوائرمنٹ کی, اس انڈیپینڈنس کی عادت ہوتی ہے. چائلڈ پروٹیکشن بیورو ایسے بچوں کو ریہیبلیٹیٹ کرتا ہے. ایک تو ان کو فوڈ, شیلٹر, ایجوکیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس سائیکالوجسٹ کی ایک پروفیشنل ٹیم ہے جو کہ ہر روز ایسے بچوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہیں. اور جیسے ابیوز وکٹمز ہوتے ہیں وہ ٹراما کا شکار ہوتے ہیں, وہ نارمل نہیں ہوتا ان کا اسٹیٹ آف مائنڈ, ان کو کاؤنسلنگ دی جاتی ہے تاکہ وہ ٹو برنگ دیم بیک ٹو لائف, جیسے کہ نارمل انسان زندگی گزارتا ہے. باقی جو ہمارے باقی کے بچے بیورو میں, جس طرح ابھی ہمارے پاس 1100 بچے ایسے ہیں جو پرماننٹلی رہ رہے ہیں, وہ بچے بھی ان کی ہیلپ کرتے ہیں تاکہ ان کو اپنے جو ہے نا اپنے ساتھ انوالو کرے. پھر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہم نے رکھی ہوئی ہیں, اسپورٹس فیسلٹی رکھی ہوئی ہے, ہر روز اسپورٹس کی کلاسز ہوتی ہیں, قرآن کلاسز ہوتی ہیں, تاکہ ان کو جو ہے وہ انوالو کیا جائے, ان کو ایک اچھا شہری, کارآمد شہری بنانے کی جو ہے پوری کوشش
کی جاتی ہے. اور آف کورس ان بچوں کو جو ہے وہ تربیت کے ساتھ ساتھ نفسیاتی ہیلپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جیسا آپ نے سارا صاحب جس طرح سے آپ نے بتایا یہ سارے کام تو آپ لوگ کر رہے ہیں ان بچوں کے لیے, لیکن اگر ان کی بچوں کی سیفٹی کی بات کریں اور فلاح کی بات کریں تو اس کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کون کون سے پروگرامز پر کام کر رہا ہے؟ جی, چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو بچوں کی سیفٹی کے لیے ایک تو ریسکیو آپریشنز, ہر روز ہمارے دن میں 4 دفعہ ریسکیو آپریشنز ہو رہے ہیں جن ڈسٹرکٹس میں ہم پنجاب کی موجود ہیں. وہاں ان کا مقصد یہ ان بچوں کو ریسکیو کیا جائے. سب سے پہلے ان کو پروٹیکٹیو کسٹڈی, ان کو ایک پروٹیکٹیو انوائرمنٹ میں لایا جائے. اس کے بعد ایسے بچوں کو جو ہے وہ بعد میں تاکہ یہ سوشل فیبرک میں انوالو ہو سکے تو ان کو ڈفرینٹ قسم کی ووکیشنل ٹریننگز, ان کو ہنر سکھایا جاتا ہے. تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے حال ہی میں ڈفرینٹ اسٹچنگ کا جیسے کورس سٹارٹ کیا ہے. نرسز کی ٹریننگ دی جا رہی ہے لڑکیوں کو. پھر ایک نئی چیز میں نے سٹارٹ کروائی ابھی کہ سیلف ڈیفینس لڑکیوں کو اور لڑکوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اگر کبھی ان کو کوئی اس طرح کی مشکل سچویشن کا سامنا تو اپنے آپ کو کس طرح اپنی حفاظت کر سکتی ہیں. اور اسی طرح بوائز کے لیے ڈفرینٹ پروگرامز, گرلز کے لیے ڈفرینٹ پروگرامز ڈیزائن کیے گئے ہیں تاکہ ہم جو ہے ان کو ایک اچھا کانفیڈنٹ انڈیویجولز بنا سکیں. اس کے علاوہ بھی ان کی کافی جو ہے وہ ٹریننگز چل رہی ہوتی ہیں, ڈفرینٹ کمپٹیشنز میں بچے پارٹ لیتے ہیں, اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں پارٹ لیتے ہیں. آلسو ہم نے ڈفرینٹ NGOs کے ساتھ جیسے یونیسیف ہے, گود ہے, اسلامک ریلیف ہے, سرچ فار جسٹس ہے, ان کے ساتھ مل کے بچوں کے لیے پروگرامز ڈیزائن کیے جاتے ہیں, کمپٹیشنز ڈیزائن کیے جاتے ہیں. پھر ان کو پڑھانے کے لیے لائبریری اسٹیبلش کی گئی ہے. ان کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ بکس ریڈ کریں اور ان کے اندر نالج آئے, زیادہ نالج میں اضافہ ہو. اس طرح کے ڈفرینٹ پروگرامز جو ہیں وہ ان کو نئے ابھی سٹارٹ کیے گئے. پھر اس کے بعد ہمارے جتنے سیلیبریٹیز ہیں, میری پوری کوشش رہی ہے کہ ان کو انوالو کروں. ڈفرینٹ فیشن ڈیزائنرز جو ہیں وہ بھی کچھ بچوں کو انہوں نے اپنے ساتھ انوالو کیا. وہ بچے وہاں جاتے ہیں اور وہاں پہ ٹریننگ لے کے واپس آتے ہیں اور وہی ڈیزائنرز ان کو بعد میں امپلائمنٹ تاکہ ان کو مل سکے, کیونکہ ہمارا بیسک مقصد یہ ہے کہ بعد میں ان کو کسی کے آگے بھیک نہ مانگنی پڑے ان بچوں کو, اور یہ سر اٹھا کے زندگی گزار سکیں. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ہنر ہو, ٹیلنٹ ہو, جس کے بیسس پہ وہ اپنے کمائی کر سکے. میں تمام دیکھنے والوں سے ایک بہت امپورٹنٹ میسج آپ کے اس شو کے تھرو, آپ کے چینل کے تھرو دینا چاہوں گی کہ جو لوگ بچوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں پلیز ان کو بھیک نہ دیں. ہم نے ان کی حوصلہ شکنی کرنی ہے اور یہ ہم سب مل کے ہی کر سکتے ہیں. کوئی اکیلے انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں کر سکتا. یہ ایک بہت بڑا سوشل ایشو ہے. اگر ہم ان کو بھیک نہیں دیں گے تو ان کا بزنس فیل ہو جائے گا اور ان کو ڈسکریج کیا جائے گا. اگر آپ کو کسی بچے کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے تو پلیز اس کو بیورو میں لا کے ایڈمیشن اس کا کرا دیں, یا اس کو کسی اسکول میں ایڈمیشن کرا دیں, یا کھانے پینے کی چیزیں دیں. لیکن بھیک جو ہے وہ ہم نے ایک ساتھ فیصلہ کرنا پڑے گا اینڈ وی نیڈ ٹو ریزالو کہ ہم آئندہ کسی بچے کو بھیک نہیں دیں گے. اور ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے 1121 چائلڈ ہیلپ لائن. اگر کوئی واقعہ دیکھیں, کوئی ابینڈنڈ بچہ دیکھیں, کوئی بچہ کسی مشکل میں ہو, کسی سے ابیوز ہو رہا ہو, یا کوئی بھیک, اس ہیلپ لائن پہ انفارم کریں. اور ہماری ٹیم سارا صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. صبح سویرے پاکستان سے آپ بات کر رہی تھی اور بڑا اہم ہے یہ. اب یہ جس طرح سے سارا صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں کہ میجورٹی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بزنس ماڈل جو ہے اختیار کر لیا ہے اور اب وہ اس بزنس ماڈل کے اندر ہیں کہ ہم نے کمائی ہی اس طریقے سے کرنی ہے اور بچوں کا مستقبل برباد کر دیا جاتا ہے. جس طرح سے انہوں نے ایک میسج دیا کہ 1121 پر آپ لوگ اگر اس طرح کے بچوں کو دیکھیں تو آپ ان کو بھیج سکتے ہیں, تو یہ لازمی کرنا چاہیے. ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. Stay with us.